اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ذہن کے متعلق نمبر 8، قسط نمبر 33، از ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 8 اگست 2023۔ سنکونا آفیشی نیلس یعنی چائنا۔ دماغی اور جسمانی کمزوری چائنا کی خاص علامت ہے۔ مریض بے حد چڑچڑا، لاپرواہ، مایوس اور بد مزاج ہو جاتا ہے۔ خیالات میں یکسوئی نہیں رہتی۔ دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے سلسلہ کلام ٹوٹ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 300۔ عضلات میں مرگی کی طرح کا تشنج اور فالجی کمزوری بھی چائنا کی علامت ہے۔ خون کا دوران سر کی طرف ہوتا ہے، کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہیجانی کیفیت میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جریان خون کے بعد کمزوری کی وجہ سے مریض بے چین رہتا ہے اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 301۔ کاکولس۔ اعصابی نظام میں کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے جسم اور دماغ کی چستی ختم ہو جاتی ہے۔ مریض کو تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ بعد میں یہ کمزوری فالج میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت میں عموماً وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے قریبی عزیزوں کی تیمارداری کی ہو، رات دن مسلسل جاگنا پڑا ہو اور فکر اور پریشانی دامن گیر رہی ہو۔ اس کے نتیجے میں جو کمزوری پیدا ہوتی ہے اس کا بہترین علاج کاکولس ہے۔ صفحہ نمبر 309۔ اگر ذہنی دباؤ کی وجہ سے جسمانی تھکاوٹ ہو یا جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ ذہنی دباؤ بھی ہو تو جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ نیند نہیں آتی، ہر وقت فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے، جس کی وجہ سے سر درد ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 309۔ کاکولس کی بعض علامتیں بیلاڈونا سے ملتی ہیں۔ بیلاڈونا میں بھی چکر آتے ہیں جو اچانک حرکت سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن بیلاڈونا میں خون کے دباؤ میں کمی بیشی کی وجہ سے چکر آتے ہیں۔ دونوں دواؤں میں معمولی سا شور اور جھٹکا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بے خوابی اور دیگر ذہنی تناؤ بھی دونوں میں مشترک ہے۔ صفحہ نمبر 310۔ کاکولس کا مریض ذہنی دباؤ کی وجہ سے اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہر سوال کا جواب آہستگی سے دیتا ہے، تصورات کی دنیا میں غرق رہتا ہے، اسے شدید افسردگی کے دورے پڑتے ہیں، دماغ بوجھل رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 310 و 311۔ کافیہ کروڑا۔ ہومیوپیتھی میں کافی سے کافیہ کروڑا دوائی بنائی گئی ہے۔ اگر بہت بولنے اور ذہنی ہیجان کی وجہ سے نیند نہ آئے تو کافیہ کی 1-2 خوراکیں ہی پرسکون نیند لے آتی ہیں۔ انسان اتنی جلدی سوتا ہے کہ نیند سے پہلے کی ہلکی سی مدہوشی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ نکس وامیکا میں بھی یہی علامت ہے کہ یہ دوا اچانک نیند لاتی ہے۔ نکس وامیکا اور بیلاڈونا کی ایک علامت کافیہ میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شور سے طبیعت گھبراتی ہے اور آوازیں تکلیف دیتی ہیں، لیکن کافیہ اس لحاظ سے ان دونوں دواؤں سے الگ ہے کہ شور کی تکلیف اعضاء کے کناروں پر دردوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، نیز شور سے ٹانگ یا گھٹنے کا درد یکدم جاگ اٹھتا ہے۔ شور کا یہ اثر کہ سوئے ہوئے دردوں کو جگا دے کافیہ کی خاص علامت ہے۔ صفحہ نمبر 315۔ کافیہ کی علامات غم کی بجائے خوشی کے جذبات سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی اچانک خوشی کی خبر ملنے سے جذبات میں جو ہیجان پیدا ہوتا ہے وہ کافیہ کی علامت ہے۔ غم کے نتیجے میں نیند اڑ جائے تو اس کے لیے بالکل اور نوعیت کی دوائیں ہیں۔ صفحہ نمبر 315۔ کافیہ کے مریض کو قدموں کی چاپ سے سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کی جلد پر اس گھبراہٹ سے خارش کے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 316۔ کافیہ آنن فانن اثر کرنے والی دوا ہے۔ غیر معمولی ہیجان اور ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند اڑ جائے تو فوری اثر دکھاتی ہے۔ کافیہ کے بعض مریضوں کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے۔ جذبات کے غلبہ کے نتیجے میں بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ جذبات کی تحریک سے دندل پڑ جانا یعنی بتیسی بند ہو جانا، شدید سر درد، چہرے کے اعصابی درد
اور اسہال جاری ہو جانا بھی قافیہ کی علامتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 316۔ قافیہ کے مریض بہت ذہین ہوتے ہیں، بات سنتے ہی فوری رد عمل دکھاتے ہیں، احساس میں غیر معمولی تیزی آ جاتی ہے، قوت سامعہ میں بھی تیزی آ جاتی ہے، دور کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جو عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتی۔ سونے کے لیے لیٹے تو نیند کی بجائے دور سے کتے بھونکنے کی آواز یا دوسرے جانوروں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ آوازوں کی وجہ سے بھی بعض تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک اور دلچسپ علامت یہ ہے کہ بیتے ہوئے زمانے کے خوشگوار واقعات ذہن میں جاگ اٹھتے ہیں، پرانے پڑھے ہوئے اشعار یاد آنے لگتے ہیں، دماغی قوا میں غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے، شعور کا دائرہ سطحی نہیں رہتا بلکہ زیادہ وسیع اور گہرا ہو جاتا ہے۔ زود حسی لاشعور کی طرف حرکت کرتی ہے اور اسے متحرک کر دیتی ہے، دور کے واقعات یاد آنے لگتے ہیں، دور کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، پرانے زمانے کے مزے اور خوشبوئیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ قافیہ کی یہ علامات مزے کی علامتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 316 317۔ دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور یہ دھڑکن بے قاعدہ بھی ہو جاتی ہے جو اچانک کسی خوشی یا غم کی خبر کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اچانک خون کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے اور پیشاب دب جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 317۔ کونیم میکولیٹم۔ کونیم کی دماغی علامتوں میں یاداشت کی کمزوری اور عمومی دماغی کمزوری جس سے مریض سوچ بچار نہیں کر سکتا پائی جاتی ہیں۔ یہی کمزوری بڑھ کر آرٹیریل سکلیروسس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صفحہ 327۔ کونیم کا مریض چڑچڑا اور بد مزاج ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتا ہے اور بے چینی اور اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 327۔ کونیم کے مریض کے لیے شراب اور الکحل وغیرہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، نشہ آور چیزوں سے لرزہ، دماغی اور جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے، سر میں سخت درد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 327۔ کونیم غم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اس دوا میں غم کا پہلا اثر ذہن پر یاداشت کی کمزوری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 328۔ کروٹلس ہوریڈس۔ کروٹلس اس مریض میں مفید ہے جس کی ذہنی کیفیات عجیب و غریب ہو جاتی ہیں، ہذیان بکنے اور بڑبڑانے کا رجحان ہوتا ہے، مزاج میں تیزی پائی جاتی ہے، اگر اس سے کوئی بات شروع کرے تو وہ فوراً بات کاٹ دے گا، کسی کو بات نہیں کرنے دے گا اور باقی باتیں خود سنائے گا، برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی موجودگی میں کوئی اور بات کرے، وہ اپنی طرف سے فرضی بات بنا لے گا لیکن دوسرے کی بات ضرور کاٹے گا۔ بہت زیادہ بولنے کی عادت لیکسس کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کی باتیں بے ترتیب اور الجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 332 اور 333۔ کروٹلس کا مریض بھی بہت تیزی سے بولتا ہے اور کہانیاں بناتا چلا جاتا ہے لیکن ذہنی لحاظ سے زیادہ پرجوش نہیں ہوتا، اس میں سستی اور غنودگی نمایاں ہوتی ہے، موت کا خوف اور رونے کی طرف رجحان، نیز ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، سر درد اور چکر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 333۔ اس دوا میں اور دیگر سانپوں کے زہروں میں ایک بات مشترک ہے کہ مریض مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے زہر دے دے گا۔ صفحہ نمبر 333۔ کروٹن ٹیگلیم۔ کروٹن کی تکلیفیں گرمی کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں، مریض بے سکون، پریشان اور غمگین رہتا ہے، پیشانی میں شدید دباؤ اور درد ہوتا ہے، سر بوجھل ہو جاتا ہے اور چکر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 339۔ کیوپرم میٹالکم۔ بعض دفعہ دماغ کی شریانوں میں تشنجی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جن کے نتیجے میں مریض بے سر و پا باتیں کرتا ہے، حافظہ بالکل جواب دے جاتا ہے، ہذیان کے علاوہ بے ہوشی بھی ہوتی ہے، عضلات میں جھٹکے لگتے ہیں اور تشنج ہوتا ہے، پٹھے پھڑکتے ہیں، مریض جس کروٹ لیٹتا ہے اس کے مخالف سمت جھٹکے لگنے لگتے ہیں، سیمیسی فیوجا میں جس کروٹ لیٹتا جائے وہی پہلو پھڑکنے لگتا ہے، اگر بے ہوشی کے ساتھ
سارا جسم تن جائے جیسا کہ مرغی کے دوروں میں ہوتا ہے تو یہ کیوپرم کی خاص علامت ہے، لیکن اگر عمومی بے ہوشی ہو اور جسم کا صرف ایک حصہ پھڑک رہا ہو اور دوسرا بالکل ٹھیک ہو اور سارے جسم میں تناؤ کی کیفیت نہ ہو تو وہ کیوپرم کا مریض نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 341 342۔ کیوپرم کی بعض ذہنی علامات بہت نمایاں ہیں۔ اس کا مریض اپنے خیالات اور رجحانات میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، غمگین رہتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جن کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ نہیں ہوتا، سر میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے، دماغ میں درد ہوتا ہے، سر پر سرخی مائل نیلاہٹ اور سوزش پائی جاتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا سر پر گرم پانی ڈالا جا رہا ہو، بہت چکر آتے ہیں اور سر آگے کی طرف گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، پیشانی، کمپٹیوں اور گدی میں شدید درد ہوتا ہے جس میں دبانے سے اضافہ ہو جاتا ہے، مریض کے چہرے پر نیلگوں پلاہٹ آ جاتی ہے اور وہ کسی گہری فکر اور سوچ میں ڈوبا رہتا ہے، ہونٹوں پر نیلاہٹ ہوتی ہے اور بے ہوشی طاری ہونے پر مریض کے جبڑے سختی سے بند ہو جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ نکلتی ہے۔ صفحہ نمبر 343۔ سائکلیمن یوروپیم۔ سائکلیمن کا مریض رات کو بہت بے چین ہوتا ہے۔ سائکلیمن میں چلنے سے کمزوری بڑھتی ہے لیکن دردوں اور تکلیفوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ سائکلیمن میں مریض کی ذہنی کیفیات بھی عدلتی بدلتی رہتی ہیں، ایک دم خوشی کے احساسات کی وجہ سے ہیجانی کیفیت ہوگی یا پھر ایک دم تھک کر گر جائے گا، دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے اور بولنے کو بھی دل نہیں چاہتا، تمام قسم کے کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 345 346۔